الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ محترم ناظرین و سامعین، فلسطین تقریباً 8000 سال پہلے دنیا میں آباد ہوا ہے۔ فلسطین کے معنی زراعت پیشہ کے آتے ہیں، چونکہ وہاں کے ابتدائی باشندے، شروع کے باشندے زراعت پیشہ تھے، اس لیے مؤرخین کا کہنا ہے کہ اس ملک کا یا اس علاقے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ فلسطین جسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا اور نبیوں نے وہاں پر دعوت توحید و ایمان دیا، اور وہاں کی گلی کوچوں میں چلے اور پھرے، اور اسی سرزمین میں کئی انبیاء اکرام آرام فرما ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کئی صحابہ اکرام بھی آرام فرما ہیں، کئی اولیاء اکرام کی مزاریں وہاں موجود ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جو ایک شہر ہے، گرچہ کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ مسجد اقصیٰ کا سیکنڈ اور دوسرا نام بھی ہے، لیکن بیت المقدس مکمل ایک شہر کا نام ہے جو فلسطین کا دارالحکومت ہے۔ لیکن حال ہی میں یورپ کا ایک ظالمانہ فیصلہ ہوا جس میں فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بہرحال بیت المقدس شہر میں یا بیت المقدس شہر کے اندر مسجد اقصیٰ قائم ہے۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کی آس پاس کی جگہیں یا مکمل شہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، لیکن مسلمان آج بیت المقدس شہر یا فلسطین اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تاریخ و تفصیل، مقام و مرتبہ، فضیلت و اہمیت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں جیسی عظمت، جیسی محبت، جیسا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے تھا، ویسی محبت، ویسا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور فلسطین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے دل کی گہرائیوں سے جیسی دعائیں ہونی چاہیے تھی یا دلوں میں جیسی ہمدردی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تفصیلات اپنے علماء سے یا تاریخ کی کتابوں سے معلوم کریں تاکہ دلوں کے اندر فلسطین کی ہمدردی پیدا ہو سکے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں احادیث کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روئے زمین پر دنیا میں سب سے پہلی مسجد بیت اللہ خانہ کعبہ قائم کیا گیا۔ اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے اور کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، مؤرخین کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد انسان اول ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں مسجد اقصیٰ کے پاس اپنا خیمہ اور اسی طرح عبادت کے لیے ایک معبد یعنی عبادت خانہ تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ معبد یا وہ عبادت خانہ جو آپ نے تعمیر کیا، اس میں عبادت کی جاتی تھی، اور اسی خیمے میں، اسی معبد میں بادشاہوں کی تاج پوشی بھی کی جاتی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی اس کے اندر کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب یہ محسوس کیا
اور یہ چاہا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ معبد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، اسے عالی شان اور پرشکوہ ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی تعمیر کا ارادہ فرمایا، جسے معبد کا نام دیا گیا، خیمہ کا نام دیا گیا، مسجد کا نام دیا گیا، اور دوسرے الفاظ میں ہیکل کا نام دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب یہ کام مکمل نہیں ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند اور بیٹے جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی اس تعمیر کی، تکمیل کی، کہ میری وفات کے بعد اس تعمیر کو مکمل کیا جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حیات اور زندگی میں مسجد اقصیٰ کی یا اس معبد کی یا اس ہیکل کی تعمیر شروع فرمائی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آخری وقت آ پہنچا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، جو حکومت پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی، پوری دنیا میں ایسی سلطنت سے کسی کو نوازا نہیں گیا۔ آپ جانتے ہیں ہواؤں پر حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، جنات کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ کی یا ہیکل سلیمانی علیہ السلام کی تعمیر جاری تھی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بحکم الہی ایک شیشے میں بند ہو گئے اور اپنے عصا کا سہارا لیا۔ اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی، لیکن جنات یہ سمجھ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرتے رہے، اور ان کی یہ ہمت بھی نہیں ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کے قریب جا کر کے کچھ پوچھیں یا سوال کریں یا دیکھیں۔ وہ مسلسل تعمیر کرتے رہے۔ جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک اور چدل لگ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پر آیا تب جنات کو معلوم ہوا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جنات کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کی یوں تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد مسجد اقصیٰ پر یا شہر بیت المقدس پر کئی انقلاب آئے، کئی حالتیں آئی، اور اس کے اندر زیر و بم ہوتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ دو ظالم بادشاہوں نے شہر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دی تھی۔ ایک بخت نصر اور دوسرا ایک رومی بادشاہ تھا۔ بخت و نصر تو تقریباً 1 لاکھ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو وہاں سے شہر کے باہر لے گیا اور ایک قید خانہ بنایا جس کا نام اس نے تل ابیب رکھا۔ آج بھی یہودی اس قید خانے کو یادگار کے طور پر تل ابیب جو ہے کہتے ہیں شہر کو۔ یہ یاد رہے کہ بیت المقدس کے کئی نام ہیں، یروشلم ہے، پرانا اور قدیم نام ایلیا بھی کہا جاتا ہے، ایک نام بیت المقدس بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس طرح کئی مرتبہ مسجد اقصیٰ یا فلسطین یا بیت المقدس کے اوپر انقلابات آتے گئے، حالات آتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اسلام کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ اس طرح مسلمان مسجد اقصیٰ پر فتح حاصل کریں گے، اور ملک شام کے محلات کی سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور وصال کے بعد دور صدیقی کے بعد جب دور فاروقی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ہونہار جرنیل حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کے قریب گئے۔ عیسائی مسجد اقصیٰ کو
حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مسلمان یہ چاہتے تھے خون خرابہ نہ ہو، کسی کا قتل نہ ہو اور آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ طے ہو جائے۔ تو عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ اپنے خلیفہ کو، امیر المؤمنین کو ہمارے پاس بلائیں، ہم ان سے بات کر کے مسجد اقصیٰ کو آپ کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنایا اور خود بنفس نفیس اس حال میں پہنچے کہ آپ اپنی باری میں اپنے غلام کو سواری پر بٹھا کر سواری کی نکیل پکڑ کر چل رہے تھے۔ یہی وہ ادائے عمری تھی۔ اپنی کتابوں میں عیسائیوں نے دیکھا اور عیسائیوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ خلیفہ ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ ساری نشانیاں بتائی گئی۔ اس طرح وہ مسجد اقصیٰ کو یا بیت المقدس کو فتح کرے گا، لہٰذا ہم جو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان کے آبا و اجداد نے، خود یہودیوں کے، عیسائیوں کے آبا و اجداد نے آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ کو سپرد کر دیا اور حوالے کر دیا۔ بات ختم ہو گئی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت بیت المقدس کو یا مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، ملک شام کو، 636 عیسوی تھی، 636 عیسوی۔ اس کے بعد الحمدللہ کئی صدیوں تک مسلمان مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1099 عیسوی کا وقت آیا اور تاریخ آئی، مسلمانوں میں آپس میں انتشار و اختلاف ہوا، تو اس وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ عیسائیوں نے اس کے بعد پھر دوبارہ 88 سال مسجد اقصیٰ پر قابض رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مرد مجاہد، مرد مومن، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ یہ دراصل مصر کے ایک بہت بہادر جرنیل تھے۔ اس وقت مصر پر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ کرد قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ ایک عجیب داستان ہے، ایک عجیب تاریخ ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیے، آج بھی مسجد اقصیٰ صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اور شجاع مسلمانوں کے لیے ترس رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں دوبارہ ملک شام اور فلسطین مسجد اقصیٰ کو فتح کیا اور اپنے زیر نگرانی لیا۔ 1187 عیسوی کے بعد پھر یہ دور یوں ہی چلتا رہا۔ ادھر خلافت عثمانیہ کا آفتاب یا حکومت کا سورج پوری دنیا پر چمک رہا تھا۔ اس وقت تک کئی مسلمان بادشاہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ جب آخر میں خلافت عثمانیہ کا زوال ہونے لگا اور خلافت عثمانیہ یہ انگریزوں اور مسیحوں کی سازشوں اور چالوں کا شکار ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید کا وقت آیا، تو اس وقت دشمنان اسلام نے کئی طریقے سے ان کو ترغیب دی یا ان کا یہ ذہن بنانا شروع کیا کہ کسی طریقے سے اسرائیلی اور یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کے پاس جگہ دی جائے یا ان کو وہاں پر بٹھایا جائے، لیکن وہ سلطان تیار نہیں ہوا۔ پھر بعد میں برطانیہ اور روس، اسی طرح کئی یورپی ممالک نے مل کر اسرائیل کو عرب کی سرزمین میں لا کر کے بٹھا دیا۔ اس طرح عرب کے سینے پر اسرائیل کا خنجر جو ہے گھونپ دیا۔ 1948 فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا، کچھ حصہ اسرائیلیوں کو اور کچھ فلسطینیوں کو دیا گیا، اور یہ ایک ظالمانہ فیصلہ تھا۔ اس کے بعد سے مسلسل اسرائیلی آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ 1956 میں بھی ایک جنگ ہوئی، اس میں بھی اسرائیلی ہی کو کامیابی ملی۔ 1967 یا 68 عیسوی کی بات ہے، اس وقت تو اسرائیلی حکومت کی اور توسیع ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ پر ان کا تقریباً قبضہ ہو گیا۔
بہرحال یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہے، لیکن یہیں پر یہ تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے، اور بھی اہم باتیں معلوم ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ اس چینل کے ذریعے سے ہماری یہ فکر ہے کہ صحیح بات اور مسلمانوں کی صحیح تاریخ اور قرآن و حدیث سے صحیح چیزیں عوام الناس تک پہنچائی جائے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، اور فلسطینیوں کی اللہ نصرت اور مدد فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔